عامر بھائی سچویشن جو اس وقت ڈیولپ ہوئی ہے یہاں پہ، میرا سوال یہ تھا کہ تو ہر دفعہ ہی ایسے ہوتا ہے. اب کی دفعہ عمران خان کی پارٹی اتاب میں آئی ہوئی ہے، اس سے پہلے نواز شریف صاحب بہت بھگت چکے ہیں، لیکن آج بھی جو ہے وہ جو گورنمنٹ ہے، جو عابد شیر علی صاحب ہیں یا ان کے جگہ کوئی بھی گورنمنٹ کا ہوتا، وہ یہ جسٹیفیکیشن دے رہا ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ بڑی بری ہوئی تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ بڑی بری ہو رہی ہے. اویس صاحب بتائیں گے کہ یار اگر عمران خان پہ آج کرپشن کا الزام لگ رہا تو نواز شریف پہ بھی کرپشن کے الزام سے انہوں نے ملک لوٹ لیتا. یہی آرگومنٹ چل رہا ہے، مطلب اس میں سے باہر نکلنے کا راستہ کوئی نظر نہیں آ رہا. بری تو میرے ساتھ ہوئی ہے، ٹائم تو آپ نے لوٹا. نہیں آپ مطلب سیدھی سی بات ہے، آپ کو ٹائم ڈبل مل گیا. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں آپ بات کریں، وہ تو دونوں اسی بات پہ لگے ہوئے ہیں. دیکھیں نا، اویس صاحب کی بات درست ہے کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، سب کے ساتھ ہو رہی ہے. کیا نواز شریف، شہباز شریف، مریم، احسن اقبال، سعد رفیق، نام لیتے جائیں، رانا ثناء اللہ، ان سب کے ساتھ ثواب ہوا تھا، ثواب کا کام ہوا تھا. جب عمران خان منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے میں اترواؤں گا اے سی اور میں دیکھوں گا کہ یہ جیل سے باہر کیسے رہتے ہیں اور اے سی ان کو ملیں گے، اور نئی مطلب پاکستانی ڈائسپورا سے بجائے اس کے کہ انویسٹمنٹ کی بات کرتے وہ انتقام کی بات کر رہے تھے. وہ تو انتقام کے گھوڑے سے 4.5 سال نہیں اترے، یہ حقیقت ہے نا. تو آج بھی یہ جہاں بات چیت فوج سے کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں بات کر رہے نا، مسلسل زور بھی لگا لیے، تھک گئے. اور جو آپ نے ویڈیو بھی دکھائی کہ اب تو کچھ بھی نہیں، 5 اگست کو ساروں نے، عمران خان نے خود تسلیم کر لیا تھا کہ تم تیاری نہیں کر رہے، اور جس نے کرانی تھی تیاری اس نے کہا میں تو 90 دن کا کروں گا اور پہلا دن ہوگا 5 اگست وزیر اعلیٰ. اچھا، کیا یہ حقائق نہیں ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں سیاسی طور پہ؟ یہ پہلے بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی لڑائی تھی، پھر انہوں نے مساق کیا، پھر ان دونوں نے مساق کے خلاف بھی کیا، ٹھیک بھی کیا، عمران خان کو لانچ کیا گیا، یہ ہوا. تو کیا آج پی ٹی آئی کے لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں سیاست کرنی چاہیے؟ سیاستدانوں کو تو سائیڈ پہ کر دیا، وکیل سارے آگے. ایک منٹ دیکھیں نا، سارے سیاستدان عمران خان نے پیچھے کر دیے اور وکیل سارے آگے کر دیے. وکیل وکالت نہیں کر رہے، سیاستدان سیاست نہیں کر رہے. پی ٹی آئی کے اندر مجھے یہ بتائیں انہوں نے کتنی کمیٹیاں بنائی ہیں جن سب ورکروں کو سزا ہوئی ہیں کہ ہمارے ٹاپ لائر ان کا کیس لڑیں گے؟ دیکھیں امیر جو 10-10 سال کی 5-5 سال کی بڑے لیڈروں کو سزا ہوئی ہیں وہ سارے وکیل کر لیں گے اچھے. تو باقیوں کے لیے کیا کیا ہے؟ مجھے تو ابھی کوئی پریس ریلیز نظر نہیں آئی. وکلا ونگ ہوگا، آئی ایل ایف ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن انہوں نے کتنے نامور وکیل ہیں سمیت ایڈوکیٹ صاحب کے جو بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ، انہوں نے کتنے کیسز اب 10 سال والوں کے لے لیے ہیں کہ میں رضا کرانا لڑ رہا ہوں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ پیسے آئے، میں نے وکیلوں کو پیسے دیے. وہ کہتے ہیں کیا نام ہے وزیر اعلیٰ کہ میں نے خود پیسے دیے، ان کے بھائی کا بیان تھا کہ وکیلوں کو، اور وکیل کہتے ہیں ہم نے لیے نہیں. یہ کس چکر میں ڈالا ہوا ہے لوگوں کو؟ لوگوں کے بچے اندر ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے آپ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں وہ سیاست کے لیے نہیں، وہ تو پاکستانی نہ ہے نا. یہ کام نواز شریف کے بچوں پہ کہتے تھے نا، اور وہ علل اعلان کہتے تھے کہ میرے بچے دونوں جو ہیں وہ غیر ملکی شہری ہیں، لیکن بیٹی رہی اور جیل میں بھی گئی، سب کچھ گئی. یہاں پہ انہوں نے علیمہ خان سے بھی کہا کہ مشال یوسفزئی کے ٹکٹ پہ وہ سیاسی بات نہ کریں، لیکن ان کا سارا بیان تو بیانیہ جتنا بھی میرا سوال سے مختلف ہے عامر بھائی. بات یہ کہ آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ یار یہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. نہیں میں کہہ رہا ہوں تو آپس میں بات نہیں ہے. آگے کا رستہ یہ ہے کہ یہ جو فوج سے ڈھونڈ رہے ہیں یہ سیاستدانوں سے ڈھونڈ رہے ہیں. یہ اس گورنمنٹ کے پاس عمران سے ڈیل کرنے کی پاور ہے. ایک منٹ، یہ آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں ہے. سوال کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں نا، آپ کو جواب دے رہا ہوں. جب نواز شریف اور آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان کو آگے کیا تو کیا نا. مولانا فضل الرحمان اعلان کرتے تھے، پریس کانفرنس کرتے تھے اور چل پڑتے تھے. یہ محمود چکزئی کو آگے کرتے ہیں، کبھی مولانا فضل الرحمان کو، اور دونوں سالوں سب کہتے ہیں ہم عمران خان سے پوچھ کے بتائیں گے. آپ نے مکمل اعتماد کیا کیسی سیاسی اتحاد کو دیا؟ کیا اپنے کسی ایک لیڈر پہ اعتماد کیا عمران خان نے کہ جی تم جو فیصلے کرو گے میں تمہارے ساتھ ہوں گا؟ یہ لیک آف کانفیڈنس ان کی اپنی لیڈرشپ پہ، یہ اسی لیے عثمان بزدار کو لائے تھے کہ بالکل کوئی بندہ ایسا نہ آ جائے جو پنجاب میں چمک کے کھڑا ہو جائے، جو ڈومینیٹ کر جائے. مطلب وہ اسی لیے انہوں نے ڈھونڈ کے ایسے، مطلب وہاں پہ وہ پہلے پرویز کھٹک پھر محمود، جو سارے کے سارے نکل گئے ان کے ہاتھ سے. کیا چنا انہوں نے اپنے لیے؟ اصل بات یہی ہے کہ پی ٹی آئی سیاسی حکمت عملی اپنائے، آپ مانے نہ مانے. لیکن یہ جو اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے ڈیل نہ کر ایک نئی تاریخ بنا رہا ہے، بھلے وہ 20 سال جیل میں رہے، ڈزنٹ میٹر. ڈیل تو وہ کرنے کے لیے تیار ہے، روزانہ بیان دیتے ہیں کہ میں فوج سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ ابھی خود احمد اویس صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے ڈیل نہیں کرنی تو اور فوج سے کیا کرنی ہے؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ نہیں کر رہے. اگر یہ بات، سوال ہے احمد ایک منٹ میں یہ بات کرنا، ایک سیکنڈ، اگر باجوہ صاحب 1 سال بعد ان کے بات کرنا ڈیل ہی اور کیا ہے، بزدار سے تنگ آ کے اگر وہ پی ایم ایل این کو آفر کر رہے ہیں بقول خواجہ آصف کے کہ بھائی جی ہمیں آ گئے تھے، تو قصور کس کا تھا؟ وہ جتنا چوم چاٹ کے جرنیل سارے کے سارے لائن میں لگ کے سلوٹ مار کے کس پیار محبت سے عمران خان کو لائے تھے. جواب کیا ملا؟ کہ وہ تھک گئے کہ بھائی یہ کیا کریں گے، ہم ہمارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. تو جب حکومت کوئی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی عمران کی سوچ میں کبھی نہیں آئی کہ یار چلو شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ سے مذاکرات کر لوں، ان کو مان لوں، یا وہ اتنا زیادہ انا میں ہے کہ وہ کہتے ہیں میں ان کی حیثیت ہی نہیں مانتا،
میں نے چاہے فوج کا کوئی کرنل آ جائے, میجر آ جائے, اس سے بات کر لوں گا, پرائم منسٹر کے ڈیلیگیشن سے بات نہیں کروں گا. ورنہ ذاتی انا بھی ہے عمران صاحب کی اس میں. دیکھیں بات یہ ہے, جن لوگوں کا اپنا کردار ہی صاف نہ ہو وہ کیا بات کریں گے. ابھی شہباز شریف کے متعلق جب پی ڈی ایم کے وہ بنے ہیں, پرائم منسٹر بنے ہیں, تو انہی کے شاہد خاقان عباسی صاحب نے ٹی وی پہ آ کے کہا کہ آٹا بانٹتے ہوئے انہوں نے 20 ارب روپے کا وہاں پہ گھپلا ہوا ہے اس وقت. یہ آن ریکارڈ ہے ٹی وی کے اوپر. اس کے بعد ان کی وہ ٹائم ختم ہو گیا. جب الیکشن کے بعد یہ دوبارہ پرائم منسٹر بنتے ہیں اور انہوں نے اوتھ لیا اور پرائم منسٹر بنے, انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت خراب ہے, میں تنخواہ کے بغیر کام کروں گا. ایک مہینے بعد آئی پی پی کا جب شور مچا تو پتہ لگا کہ ان کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ آئی پی پی کے بڑے یونٹ چلا رہے ہیں اور وہ 28% شیئر ہولڈر ہیں اس وقت ٹوٹل جو آئی پی پی کا کام چل رہا ہے, اور وہ اربوں روپے بغیر 1 یونٹ بجلی دیے بغیر لے چکے. اب یہاں پہ یہ حال ملک کا ہو رہا ہو, اس انداز کے اندر ملک کو لوٹا جا رہا ہو, اور وہاں ان سے کیا بات کریں گے, اور پھر بات کرنی ہوگی نا حکومت. سر آپ کا پوائنٹ آ ایک گیا. سیکنڈ چھوٹی سی بات میں جی عامر صاحب, بہت بیچ میں بات, جی عامر صاحب, یہ خالق اور مخلوق کی بات عمران خان نے بھی تو کہی تھی نا کہ میں تو کچھ وہ بھی بھی نہیں کرتا. مخلوق ہی تھے ان کے. نہیں جنرل باجوہ سب کچھ کرتے تھے جب اقتدار میں نہیں آئے تھے. وہ کہتے تھے جرنیل نے مجھے کچھ کہا تو چھٹی کر دوں گا. یہ ذرا خود ہی سوچ لیں نا. آپ کا پوائنٹ آ گیا.